اسی جگہ پر جلا ڈالا جہاں وہ ان کی کتابیں اور پینٹنگز چلایا کرتے. یہ پراسرار سیڑھیاں نہ صرف آپ کو اسمبلی ہال تک لے جاتی ہیں. آج ہم ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں. فلورنس میں ہم نے اپنے دن کا آغاز پیازا دی سائنوریا سے کیا. پیازا سائنوریا جو کہ پچھلے 700 سالوں سے فلورنس کا بلدیاتی مرکز رہا ہے، اب ایک مشہور آؤٹ ڈور مجسموں کی گیلری میں بدل چکا ہے. یہ پیازا ہر وقت سیاحوں سے کھچا کھچ بھرا رہتا ہے. یہاں موجود مجسموں میں کچھ مجسمے اصلی ہیں، جیسا کہ کیا موبلونو کا تراشا ہوا کوسومو دی فرسٹ کا گھوڑے پر سوار کانسی کا مجسمہ. پیازا میں موجود دوسرے مجسمے ان اصلی مجسموں کا ریپلیکا ہیں جو اس وقت فلورنس کے مختلف عجائب گھروں میں موجود ہیں. انہی مجسموں میں ایک بارٹولومیو کا تراشا ہوا نیپچون کا مجسمہ بھی ہے، جس کے قریب ہی وہ تختی ہے جو اس جگہ کی نشاندہی کرتی ہے جہاں 1490 کی دہائی میں ساؤ نارولا نے آگ کا وہ الاؤ جلایا تھا جس سے وہ اہل فلورنس کو اپنی پینٹنگز، کتابیں، ویکس، آئینے اور جدید دور کی تمام غیر مذہبی چیزوں کو جلانے کی ترغیب دیا کرتا تھا. لیکن اہل فلورنس کا مذہب کے لیے یہ جوش و خروش جلد ہی ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ جدید سائنسی علوم نے مذہبی رہنماؤں کو لاجواب کر دیا ہے، تو انہوں نے مذہبی پیشوا ساؤ نارولا سے بغاوت کر دی. اہل فلورنس نے اسے پھانسی دینے کے بعد اسی جگہ پر جلا ڈالا جہاں وہ ان کی کتابیں اور پینٹنگز چلایا کرتا تھا. یہ تختی عین اس جگہ کی نشاندہی کرتی ہے جہاں ساؤ نارولا کو جلایا گیا تھا. پیازا سائنوریا کے ایک طرف گوتھک پلازو ویچیو ہے جسے آرنو لوفو دی کیمپیو نے ڈیزائن کیا تھا اور اسے 1299 اور 1302 کے دوران سائنوریا یعنی شہر کی بلدیاتی حکومت کے لیے بنایا گیا تھا، اور آج تک یہ فلورنس کے ٹاؤن ہال کے طور پر کام کر رہا ہے. اس پلازو کو بعد میں میڈیچی خاندان نے خرید لیا تھا اور اسے اپنی رہائش گاہ میں تبدیل کر دیا تھا. اسی پلازو ویچیو سے متصل مشہور زمانہ 500 رکنی کانگریس کا اسمبلی ہال بھی ہے جسے سالون دے سینکو سینتو کہتے ہیں. میڈیچی خاندان نے اس ہال تک جانے کے لیے دیواروں کے بیچوں بیچ پراسرار سیڑھیاں بنوا رکھی تھیں جہاں سے گزر کر میڈیچی خاندان کے مخصوص افراد ہال میں ہونے والی کارروائیوں کا جائزہ لے سکتے تھے. آئیے آج ہم بھی انہی خفیہ سیڑھیوں سے گزر کر مشہور زمانہ ہال سالون دے سینکو سینتو تک چلتے ہیں. یہ پراسرار سیڑھیاں نہ صرف آپ کو اسمبلی ہال تک لے جاتی ہیں بلکہ یہ اس خفیہ گزرگاہ تک بھی جاتی ہیں جسے وساری کوریڈور بھی کہا جاتا ہے. لیکن وساری کوریڈور کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کی توجہ سالون دی سینکو سینتو اسمبلی ہال کی طرف دلانا چاہوں گا. اسمبلی ہال تک جانے کے لیے ہمیں ان خفیہ سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ وساری نے ڈیزائن کی تھی. ہال میں پہنچنے سے پہلے میڈیچی خاندان کی وہ پرائیویٹ لائبریری آتی ہے جہاں صرف اور صرف مخصوص لوگ ہی جا سکتے تھے. لائبریری کے بعد یہ سیڑھیاں آپ کو ایک چھوٹے ہال تک لے جاتی ہیں جہاں پہنچ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ سیڑھیاں یہاں ختم ہو گئی ہوں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس چھوٹے سے ہال میں موجود مختلف دروازوں والی الماریوں میں ایک دروازہ ایسا ہے
جو اس طرف کی سیڑھیوں پر کھلتا ہے جہاں سے ہم اسمبلی ہال تک جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کا علم صرف اور صرف میڈیچی خاندان کے چند گنے چنے افراد کو ہی تھا۔ آئیے ہم بھی اس دروازے کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں سالون دی سینکوسینتو اسمبلی ہال تک لے جائے گا۔ سالون دی سینکوسینتو اسمبلی ہال، یہ وہی ہال ہے جسے آپ نے مشہور زمانہ ہالی ووڈ فلم ڈا ونچی کوڈ میں بھی دیکھا ہوگا۔ اس ہال سے یوں تو کئی داستانیں منسوب ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اس حقیقت کا تعلق نشاط ثانیہ کے دو مشہور ترین انمول رتن مائیکل اینجلو اور لیونارڈو ڈا ونچی سے ہے، جنہوں نے ایک ساتھ ایک ہی وقت میں اس اسمبلی ہال کی دو مختلف دیواروں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں پینٹنگز بنائی تھیں، لیکن آج ان دونوں کی بنائی ہوئی پینٹنگز اس ہال میں موجود نہیں ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1498 میں جب ساوونارولا کو پھانسی دینے اور جلانے کے بعد پیرو دو سارڈینی نے فلورنس کی حکومت سنبھالی تو اس نے نشاط ثانیہ کو آگے بڑھانا چاہا اور اسمبلی ہال کی ڈیکوریشن کے لیے اس وقت کے دو مہان آرٹسٹ مائیکل اینجلو اور ڈا ونچی کو منتخب کیا۔ اس نے ڈا ونچی اور مائیکل اینجلو کو جمہوریہ لیونورا کی فتح کے دوران ہونے والی لڑائیوں کو اسمبلی ہال کی دو مختلف دیواروں پر پینٹنگز کی شکل میں بنانے کا کام سونپا۔ لیونارڈو ڈا ونچی نے 1503 میں فلورنٹائن کی مشہور فتح کے جشن کی پینٹنگز پر کام شروع کیا، جبکہ مائیکل اینجلو نے جنگ کسینہ کی پینٹنگز بنانے پر توجہ مرکوز کی۔ یہ وہ وقت تھا جب نشاط ثانیہ کے دو جینیسز کو ایک ہی ہال میں ایک دوسرے کے مد مقابل براہ راست کام کرنے کا موقع ملا، اور یہ وقت ان دونوں کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ انسانی تاریخ کے دو ذہین ترین انسان ایک دوسرے کو ایک چھت تلے برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، اور بالآخر 50 سالہ ڈا ونچی جو اس وقت مونالیزا تخلیق کرنے کے بعد شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، وہ مائیکل اینجلو جو اس وقت فلورنس کا ابھرتا ہوا ستارہ تھا سے دل برداشتہ ہو کر فلورنس کو خیر آباد کہہ کر فرانس منتقل ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ڈا ونچی اپنی پینٹنگز میں ہمیشہ نئے تجربات کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی پینٹنگز میں نئے طریقہ کار اور نئے مٹیریل استعمال کرتا تھا، لیکن تجربات ہمیشہ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ ایسا ہی کچھ ڈا ونچی کے ساتھ بھی ہوا۔ ڈا ونچی نے اپنی اسمبلی ہال کی پینٹنگز کے لیے پہلی دفعہ رنگوں میں موم کا استعمال کیا۔ اس نے اپنی یہ پینٹنگز مقررہ وقت سے پہلے ہی ختم بھی کر لیں، لیکن موم ملانے کی وجہ سے وہ پینٹنگز جلد خشک نہیں ہو پا رہی تھیں۔ ڈا ونچی نے پینٹنگز کو خشک کرنے کا ایک حل نکالا، اور وہ حل شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی حماقت ثابت ہوا۔ اس کے اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، وہ آخر ایک انسان ہی ہے، غلطیوں کا پتلا۔ ڈا ونچی پینٹنگز خشک کرنے کے لیے اپنے ساتھ گرم کوئلوں سے بھرا ہوا ایک کنٹینر لے آیا، جس کی شدید تپش سے پینٹنگز میں ملا ہوا موم پگھل کر زمین پر بہنے لگا اور اسمبلی ہال رنگوں کے جوہر میں منتقل ہو گیا۔ ڈا ونچی یہ سب دیکھ کر اتنا شرمندہ اور پشیمان ہوا کہ اس نے فلورنس چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور اسی پشیمانی میں وہ ہمیشہ کے لیے فرانس منتقل ہو گیا۔ دوسری طرف مائیکل اینجلو، جسے دوسری دیوار پر پینٹنگز کا کام سونپا گیا تھا،
उसने जैसे ही पेंटिंग्स के खाके तैयार करके दीवार पर काम शुरू किया तो उसे पोप जूलियस दोम ने रोम बुला लिया। बाद में उसकी ड्राइंग और खाके चोरी हो गए और वो कभी भी अपनी पेंटिंग्स मुकम्मल न कर सका। असेंबली हॉल की ये पेंटिंग्स जिन्हें आज हम देख रहे हैं, ये बाद में जियोर्जियो वसारी ने मुकम्मल की। असेंबली हॉल की छत तले खड़े होकर आप एक खुशगवार तजर्बे से गुजरते हैं जब आप ये तस्वर करते हैं कि ये वही हाल है जहां इंसानी दौर के दो ज़हीन तरीन इंसान जो इंसानियत को कुरूने वस्ता से निकाल कर जदीद दौर में ले आए थे, कभी इन्हीं दीवारों पर काम करते रहे हैं। अगर कभी आपका फ्लोरेंस आना हो तो इस हॉल के लिए वक्त ज़रूर निकालिएगा। अगर हम असेंबली हॉल के दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़े तो यहाँ वो अपार्टमेंट है जहाँ कसीमो दी मेडिची और उसकी स्पेनिश बीवी तकरीबन 10 साल तक रिहाइश पजीर रहे और फिर वो अपने नए महल प्लाज़ो पीटी में मुंतकिल हो गए। कसीमो ने प्लाज़ो विचियो से प्लाज़ो पीटी तक एक खुफिया रास्ता बनवाया जिसे जियोर्जियो वसारी ने डिज़ाइन किया था और उसे वसारी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अगले हफ्ते हम अपने सफ़र का आगाज़ वसारी कॉरिडोर से करेंगे।